بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا کسی نے اپنی عزت بھی بیچی؟ بھلا کسی انسان نے؟ اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ لوگوں ایک وقت آئے گا تم یہود و نصارہ کے ایک ایک قدم پہ قدم رکھو گے اور ایک ایک بالش پہ بالش رکھو گے، ان کی پیروی کرو گے، انہی باتوں کو تم اپریشیٹ کرو گے، اور حالت کیا ہوگی؟ لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، اگر وہ دو کی بل میں داخل ہوں گے تم کہو گے شاید یہاں بھی کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، ہم اس کے پیچھے جائیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر یہود و نصارہ راستوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ وہی کام کریں گے جو گھروں میں ہوتا ہے، تو تم ان کی نقالی اور پیروی کرتے اسی طرح ہی کرنے لگ جاؤ گے۔ آج وہ دور اور وقت ہمیں یاد دلا رہا ہے، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ بے حیائی کی ایام منانا، کہ ویلنٹائن ڈے کے ایام منانا کسی مسلمان کا شیوت نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے چلو اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیتے ہیں، اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں، تو کیا ان ظالموں کے کشید کیے گئے الفاظ اس کا معنی بھی سن کے انسان کو حیا آنی چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ یہ برا انسان ہے، بیوی کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بری عورت ہے؟ تمہیں کہنا ہے تو وہ کہو اپنے خامن کو جو سیدنا ابو بکر کی بیوی کہا کرتی تھی، وقرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کے زرداد ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ وہ کہیں تو اسلام نے کہا کل بنی آدم سید، آدم کی ساری اولاد سید ہے، والرجل سید فی اہلی، ایک گھر میں آدمی اپنے گھر والوں کے لیے سید ہوتا ہے، والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے گھر کی سیدہ ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے، سرتاج ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ جتنے سننے اور سنانے والے ہیں سب کو حیا کی نعمت سے نواز، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے معاشرے میں ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والے بنا۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے بدتمیزی بہت کرتا ہے، اس کو سزا دیجیے۔ تو سیدنا عمر نے چونکہ عدل دنیا میں قائم کیا، کہا بیٹے کو بلایا۔ بیٹے کو بلایا، کہتے آپ کو کیا مسئلہ؟ کہتا 3 حق ہے، اس میں 3 حق میرے ادا نہیں کیے، تو مجھ سے امید کیا رکھتا ہے؟ کہا تیرے کون سے 3 حق تھے؟ کہا میرا پہلا حق یہ تھا کہ میری ماں نیک ڈھونڈتا ہے، اس نے رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وسمانی جعلا، اس نے میرا نام رکھا ہے جعل، اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پڑتا۔ تیسرا میرا حق یہ تھا کہ مجھے اللہ کی کلام پڑھاتا، مجھے دین کی جو سمجھ آتی اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے قرآن پڑھایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات تو باپ کی سنی تھی، بیٹے کے خلاف فیصلہ پھر وہ کیا ہے جو ثابت ہوا کہ اس میں جرم کس کا ثابت ہو رہا ہے۔ اس بات پہ تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہے، اس بات پہ ہمیں اس سے زیادہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی گرومنگ کس طرح کر رہے ہیں، اس کی پیوریفیکیشن اور بیوٹیفیکیشن کی ہم نے زاویے کون سے لیے ہیں۔ حیا کے زاویے ہی اولاد کو نعمت بناتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال جتنے سننے والے ہیں سب کی اولادوں کو اپنا محبوب بنا، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بارامت بنا، جس طرح اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر جنت میں بھی جمع، جو بیمار ہے روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اور مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم